السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ محترم ناظرین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت پڑھی گئی ہے وہ آیت سورہ رعد کی ہے اور آیت 28 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے فرض نمازوں کے بعد اذکار کی فضیلت۔ فرض نمازوں کے بعد اذکار کی فضیلت۔ سب سے پہلے تو جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ذکر سے مومنوں کو سکون حاصل ہوتی ہے۔ اور میں فرض نمازوں کے بعد اذکار اہمیت و فضیلت بیان کروں۔ تو دیکھیے، فرض نماز کے بعد اگر کوئی ذکر کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، جیسے تسبیح کہتا ہے، تمہید کہتا ہے اور تکبیر کہتا ہے، تو ان کے لیے کیا فضیلت ہے؟ تو ان کے لیے فضیلت یہ ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد چند کلمات ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں، اگر وہ ایک بندہ ہمیشہ اور تسلسل کے ساتھ اس کو کرتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ ہے اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ تو یہ فرض نمازوں کے بعد، ہر فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی بندہ اس کو اپناتا ہے تو وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، نمبر 1۔ دوسری چیز، فرض نمازوں کے بعد اگر اذکار کرتا ہے تو یہ اذکار حج، عمرہ، صدقہ و خیرات، یہاں تک کہ جہاد تک کی بدل بن جاتا ہے، جہاد تک کی بدل بن جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل مسند احمد کے اندر موجود ہے، اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنے حالات زندگی کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس کوئی مہمان وغیرہ آتا تو وہ اپنے مہمانوں سے سوال کرتا کہ آپ کو ٹھہرنا ہے، آپ رکیں گے ہمارے یہاں پر، آپ ہمارے مہمان بنیں گے؟ اگر وہ مہمان کہتے کہ ہاں ہم رکیں گے، تب تو پھر ایسی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سواری کو چراگاہ میں چرانے کے لیے لے جاتے۔ مگر وہ مہمان کہتا ہے کہ مجھے رکنا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواریوں کو وہیں باندھ دیتے اور وہیں پر چارہ ڈال دیتے، اور جب جانے لگتا تو ان سے کہتا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہارے لیے کوئی چیز نہیں پاتا، اس سے بہتر چیز تمہارے لیے کوئی بھی چیز نہیں پاتا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض فقراء مہاجرین حاضر ہوئے، اور حاضر خدمت ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مالدار صحابہ ہیں ہمارے، جو مالدار ساتھی ہمارے ہیں، وہ جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کر لیے، یعنی جنت کی بلندیوں کو پا لیے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے بھائی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی عبادت نہیں کر پاتے، مالی عبادت جو ہے صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے، حج نہیں کر پاتے، جہاد وغیرہ نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیا ایسے کلمہ نہ بتا دوں جو اگر اپناؤ، جس کو اگر کرو تو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کے تک پہنچ جاؤ گے۔ صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ ہر فرض نماز کے بعد، صلاۃ المکتوبہ، یعنی ہر فرض نماز کے بعد ان اذکار کے اہتمام کرنا، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا۔ تو دیکھیے، حج و عمرے کی بدل بن گئی،
اسی طرح سے نمبر 3 ذکر اذکار اگر کرتا ہے تو یہ کامل اور مکمل مغفرت ہو جاتی ہے بندے کی، کامل اور مکمل مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یہ بھی مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تسبیح، تمحید اور تکبیر کہتا ہے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ عدد میں 99 ہو گئی، یعنی 99 ہو گئی۔ اور 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، اگر یہ کہتا ہے تو ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر۔ تو دیکھیے ان کے تمام مغفرت ہو گئے، تمام گناہ معاف ہو گئے۔ نمبر 4 اگر ان کلمات کو کوئی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے بندہ تو پڑھنے کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ ابو داؤد کے اندر صحیح روایت ہے، اور راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 عادتیں، 2 خصلتیں ایسی ہے، آسان ہے، اگر ان کو اپنا لیتا ہے بندہ تو اپنا لیے تو اپنانے کی وجہ سے جنت کے اندر جائے گا۔ وہ 2 کیا ہے؟ پہلی چیز، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ یہ تو صبح و شام کی اذکار میں اگر ملا لیا جائے، 5 وقت کی نمازوں کو اگر ملا لیا جائے تو کیا ہوا؟ بڑی مشکل سے 150 بار ہو، لیکن میزان حسنات میں جب تولے جائیں گے ان اعمال کو تو کتنا ہوگا؟ یہ 1500 ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے جب سوتے وقت سونے کے لیے بستر پہ جاتا ہے بندہ تو اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لینا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لینا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لینا۔ یہ پوری عدد کو ملا لیا جائے تو 100 بار ہوئے، لیکن میزان حسنات میں جب تولے جائیں گے کل قیامت کے دن تو میزان حسنات کے اندر یہ اتنا بھاری ہوں گے، یعنی 1000 کے برابر ہوں گے۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے انگلیوں پہ ان کو گنتے ہوئے دیکھا، اپنے انگلیوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گنتے تھے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیے اور جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ انگلیوں کے اندر گنا کرتے تھے۔ وہ آج جو دانے اور منکر کا جو تسبیح آیا اس میں نہیں، کیونکہ کل قیامت انگلیوں سے سوال ہوگا تو انگلیاں جواب دے گی، انگلیاں جواب دے گی۔ اور وہ دانا کیا ہے؟ دانا تو وہ قبر کے اندر لے کے جاتا ہی نہیں بندہ، تو اس لیے انگلیوں میں گننا چاہیے۔ اس کو راجح مسئلہ یہی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک دم آسان ہے، مگر آسان ہے پھر بھی کم ہی لوگ اس پر عمل پیرا کیسے ہوں گے؟ کہا وہ اس طرح کہ ایک شخص جب سونے کا ارادہ کرتا ہے، بستر پر جاتا ہے، تو بستر میں جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کو اسی طرح سے سلا دیتا ہے، بغیر کلمہ اذکار کو کیے ہوئے وہ بندہ سو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب نماز کے بعد وہ سلام پھیرتا ہے تو شیطان ان کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کوئی ضروری کام ان کو یاد دلا دیتا ہے، جو ضروری کام یاد دلانے کی وجہ سے وہ انسان یہ اذکار کیے بغیر چلا جاتا ہے۔ تو دونوں جگہ شیطان آ کر کے رکاوٹ بن جاتا ہے اور وہ یہ اذکار نہیں کر پاتا، اس لیے کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور تسلسل کے ساتھ عمل کرنا اس کو تو جنت میں داخل ہو۔ یہ چیزیں دیکھیے، اب آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی چیز کہ تسبیح، تمحید، تکبیر کہنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، حج و عمرہ، جہاد، صدقہ و خیرات کے بدل بن جاتے ہیں۔ تیسری چیز، مکمل اور کامل مغفرت ہو جاتی ہے۔ چوتھی چیز، ایسا بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب 4 طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، آپ کا جو جی چاہتا ہے، آپ کے لیے جو آسان ہو اس کو اپنا لیں۔ اگر آپ کو حج و عمرہ، صدقہ و خیرات اور جہاد کا ثواب چاہیے تو آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اگر اسی طرح سے آپ کو جنت کے اندر داخلہ چاہیے تو آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیجیے۔ اور اگر آپ کو تمام گناہوں کی مغفرت چاہیے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 کو عدد پورا کرنے کے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کہہ لیجیے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں تو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ یہ سب کہنے کے بعد میں بھی 10 مرتبہ یہ کہہ لیجیے، 1 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو۔ لیکن آپ
جنت کے اندر داخلہ یقینی ہو جائے گی، اس لیے ہمیں اور آپ کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ تمام اذکار جو ہے ثابت شدہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ اذکار، لیکن کوئی انسان ان اذکار کو چھوڑ کر کے، مشروع اذکار کو چھوڑ کر کے، جو ثابت شدہ اذکار ہے ان کو چھوڑ کر کے اجتماعی دعا اختیار کر لیتا ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ اجتماعی دعا اختیار کر لینا یہ خلاف شرع ہے، یہ خلاف شرع ہے اور سنت کے خلاف ہے یہ چیز۔ لیکن یہی ان کے سنت کے خلاف نہیں کر کے ہمیں اور آپ کو ان چیزوں کو اپنا لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن سرخرو ہونے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جب ہم اور آپ عمل کریں گے تب ہی سرخرو ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ کو اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ضرور ہر فرض نمازوں کے بعد ان اذکار کا ورد کرنا چاہیے، اذکار کرنا چاہیے، اس میں ہمارے آپ کے لیے بھلائی ہے۔ بہرحال یہیں سے ہم بات کو ختم کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے، اس کے بعد مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ہر فرض نمازوں کے بعد ان اذکار کو کرنے کی توفیق دے۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔